خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 85% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہیں، اور 15% لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں، اور یہی لوگ زیادہ تر اس کائنات کے وجود کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، اور اکثر سائنس کا سہارا لیتے ہوئے بگ بینگ کے نظریے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سی دلیلیں دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور انہی دلیلوں کی وجہ سے 85% لوگ جو کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہیں، ان میں بھی موجود بہت سے لوگ جو اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا اپنے مذہب کی تعلیمات سے کم روشناس ہیں، وہ لوگ بھی ان 15% لوگوں کی باتوں میں آ کر انہی کے ہم خیال اور ہم آراء ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کو بھی ان 15% لوگوں کے ساتھ شامل کر لیں، تقریباً ایسے لوگ بھی شاید 5% یا 10% ہوں گے، پر اگر ہم 5 یا 10% کے بجائے اس کے دگنا یعنی تقریباً 20% اور اضافہ کر لیں تو پھر 15% نہیں بلکہ ہمارے نتائج 35% تک چلے جائیں گے، اور دوسری جانب 86 میں سے 20% کم ہو جائیں گے، اور یوں یہ تناسب 35 اور 65% تک چلا جائے گا۔ لیکن پھر بھی اعداد و شمار کی روشنی میں 65% لوگ جو کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہیں، ان کی آراء میں کائنات کا وجود ان کے خدا کے سبب ہے۔ تو ابھی بھی مقابلے میں 50% سے زیادہ لوگ کل کائنات کے ایسے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات خود بخود تو نہیں بلکہ کسی نہ کسی نے تو بنائی ہے۔ لہٰذا ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم مذہب کی طرف چلتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں تقریباً 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں، تو سب کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اگر اپنے چارٹ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ تقریباً 31.1% عیسائی اور تقریباً 24.95% مسلمان اور 0.19% یہودی ہیں۔ اب اگر ہم ان کو جمع کریں تو تقریباً 56.24% بنتا ہے۔ اب یقیناً آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے انہیں جمع کیوں کرا؟ تو ناظرین، دراصل یہ 3 مذاہب وہ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کائنات ان کے خدا نے بنائی بلکہ وہ بنانے والا بھی صرف ایک ہی ہے۔ اور ان مذاہب میں مشترکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ان مذاہب میں الہامی کتابوں یا آسمانی کتابوں اور پیغمبر کے نظریات بھی ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں ایک خدا کا تصور بھی نہیں بلکہ ان میں مشترکہ باتیں بہت کم ہی ہیں۔ لہٰذا باقی مذاہب تو الگ، ہم اگر ان 3 مذاہب کو جمع کریں تو یہ دنیا کی کل آبادی کا 56.24% بنتا ہے، یعنی پھر وہی 50% سے زیادہ لوگ ان 3 مذاہب کے مجموعہ بنتے ہیں۔ تو ہم انہی کی طرف اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر ان مذاہب کو دیکھیں تو ان مذاہب میں ایک خدا کا تصور تو ہے، پیغمبروں کا تصور بھی ہے، اور ساتھ ہی کتابوں کا ذکر بھی ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کی خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، اور وہ کتابیں ان کے پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ جیسے یہودیوں کے مطابق یہودیوں کی تمام مقدس کتابوں کی بنیاد توریت ہے، جو کہ ان کے مطابق ان کے پیغمبر موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور ان کے مطابق توریت مزید 5 کتابوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح کچھ اور مزید مقدس کتابیں ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کی تمام مقدس کتابوں کی بنیاد عیسائی بائبل ہے، جو ان کے مطابق جیزس یعنی حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور اسی طرح عیسائی بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا حصہ عہد نامہ قدیم اور دوسرا حصہ عہد نامہ جدید ہے، اور کچھ مزید مقدس کتابیں ہیں۔ اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن ہے، جو ان کے مطابق ان کے نبی حضرت محمد پر نازل ہوئی۔ ناظرین، یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، پر وہ عیسائی بائبل یا قرآن کو نہیں مانتے، اور اسی طرح عیسائیوں کے پیغمبر اور مسلمانوں کے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے۔ اسی طرح عیسائی حضرت موسیٰ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، پر ان کے مطابق حضرت عیسیٰ جو کہ حضرت موسیٰ کے کئی سالوں بعد اس دنیا میں تشریف لائے، انہیں بھی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور ساتھ ہی انہی کی کتاب عیسائی بائبل کو مانتے ہیں، پر وہ مسلمانوں کی کتاب قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔
لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ مسلمان جو حضرت محمد کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور ان پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن شریف کو خدا کی نازل کردہ کتاب تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو کہ یہودیوں کے دعوے کے مطابق ان کے خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، مسلمان بھی انہیں خدا کا پیغمبر ہی تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ توریت کو بھی خدا کی ہی نازل کردہ کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان تو عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر جو کتاب انجیل نازل کی گئی وہ بھی انہی کے خدا نے نازل کی۔ تو ناظرین، یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو پھر اختلاف کیوں؟ دراصل اس کی بہت سی وجوہات ہیں، پر یہاں ہم بہت ہی سادہ اور آسان سی چند وجوہات بیان کریں گے۔ دراصل مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہودی حضرت موسیٰ کو اور ان پر نازل کردہ کتاب توریت کو بھی خدا کی کتاب تسلیم کرتے ہیں، پر مسلمانوں کے مطابق جو توریت حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی، اس توریت میں وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے کافی تبدیلیاں کر دی ہیں، اور وہ احکامات بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں جو خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ نے انسانوں کو بتائے تھے۔ اور اسی طرح انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے اس میں بھی کافی تبدیلیاں کر دی ہیں، اور وہ احکامات بھی تبدیل کر دیے ہیں جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ نے انسانوں کو بتائے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے مطابق جو کہ حضرت محمد پر نازل کی گئی، وہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اپنی اسی ہی شکل میں ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو دوسرے مذاہب میں موجود بہت سی کتابوں کے آج بہت سارے الگ الگ ورژن یا ایڈیشن موجود ہیں، لیکن آج ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو وہ آج بھی ایک ہی ہے۔ مطلب جو قرآن 1400 سے زیادہ سال پہلے نازل کیا گیا تھا، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، یا کسی لفظ یا حروف کا نہ تو اضافہ کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے ہٹایا گیا ہے۔ وہ آج بھی اپنی اسی ہی شکل میں ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت محمد پر نازل کی گئی تھی، اور اس کا ثبوت دنیا میں موجود وہ قدیم قرآنی نسخے ہیں جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، جس کی تفصیل ہم اپنی الگ سیریز میں آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، تلاش کا یہ سفر ابھی جاری ہے، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ بالکل نہ چھوڑیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔